ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں آپ سب کو طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ معزز سامعین، آج یہ آواز ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی۔ طارق عزیز صاحب نہ صرف ایک اداکار، ایک شاعر، ایک مصنف، ایک ٹی وی اینکر، بلکہ ایک سچے محب وطن بھی تھے۔ ہمیشہ طارق عزیز صاحب سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ وہ پورے کی پوری ایک انڈسٹری تھے، وہ پورے کا پورا ایک سرمایہ تھے۔ طارق عزیز صاحب کے شوز کو دیکھ کر نوجوان نسل کو ایک نئی پٹڑی، ایک نئی راہ ملی۔ اردو ادب کے ساتھ ایسا لگاؤ، ایسا تلفظ، ایسا بولنے کا لہجہ میں نے اپنی زندگی میں آج تک کسی شخص کا نہیں دیکھا۔ اردو شاعری، آپ شعر پڑھنے کا انداز اتنا باکمال رکھتے تھے کہ گویا شعر میں جان ڈال دیتے تھے۔ جہاں طارق عزیز صاحب نے اور بہت سارے کردار ادا کیے، وہاں نیلام گھر آپ کی پہچان بنا۔ یہ ایک ایسا ٹی وی شو تھا جو تقریباً سب سے زیادہ 40 سال تک ٹی وی پر نشر ہوتا رہا، اور آخر میں آپ کے اعزاز میں اس شو کو نیلام گھر سے بدل کر بسم طارق عزیز کا نام دے دیا گیا۔ آپ ہمیشہ اچھلتے ہوئے اسٹیج پر تشریف لاتے اور ان خوبصورت جملوں سے اپنے شو کا آغاز کرتے جو اس ویڈیو کے شروع میں نے آپ کو سنائے۔ طارق عزیز صاحب حب الوطنی سے سرشار ایک ایسے شخص تھے جو اپنے ہر شو کا اختتام پاکستان پائندہ باد کے پرزور نعرے کے ساتھ کرتے۔ آپ نے سیاست کے میدان میں بھی حصہ لیا اور 1997 میں مسلم لیگ نون کی طرف سے الیکشن لڑتے ہوئے قومی اسمبلی کے ممبر بھی منتخب ہوئے۔ طارق عزیز صاحب 84 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ نے ساری زندگی مختلف شعبوں کے ساتھ منسلک رہنے کا اعزاز حاصل کیا۔ شاعری میں بھی آپ کا کلام نایاب ہے۔ ریڈیو پاکستان میں آپ نے کام شروع کیا اور آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ 1964 میں پاکستان ٹیلی ویژن کی پہلی آواز آپ کی صورت میں سامنے آئی۔ آپ نے ساری زندگی اداکاری، مختلف فلموں میں کام کیا، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ نیلام گھر آپ کی پہچان بنا۔ ان کی محبت اور عقیدت آپ اس صورت میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب سے ان کے انتقال کی خبر سوشل میڈیا پر یا مختلف چینلز پر پہنچی تو ملک کی ہر چھوٹی بڑی شخصیت نے ان کی موت پر اظہار افسوس کیا اور ان کے خاندان سے تعزیت کا اظہار بھی کیا، جس میں پاکستان کے صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، اپوزیشن لیڈرز اور مختلف قسم کی بڑی نامور شخصیات نے آپ کی موت پر افسوس کا اظہار کیا۔ طارق عزیز صاحب ہمیشہ دلوں میں زندہ رہیں گے۔ کچھ عرصہ قبل آپ جب مذاکرات شو میں تشریف لائے تو مذاکرات شو کے ٹی وی اینکر واسع چودھری کا یہ کہنا ہے، اور ان الفاظ میں وہ طارق عزیز صاحب کو یاد کرتے ہیں کہ میرے شو میں بہت بڑے بڑے مہمان میرے پاس آئے، لیکن میری کبھی بھی یہ خواہش نہیں ہوئی کہ کوئی مہمان میرے پاس آ کر میرے شو کا آغاز کرے۔ میں نے اپنی اس خواہش کا اظہار طارق عزیز صاحب سے کیا، آپ میرے شو کا آغاز کریں۔ تو واسع چودھری کہتے ہیں کہ کپ کپاتے ہاتھوں سے انہوں نے مائک کو تھاما، لیکن جیسے ہی کیمرے کی لائٹ آن ہوئی اور کیمرے کا رخ ان کی جانب مڑا تو وہی الفاظ ان کے منہ سے بے ساختہ نکلے جو ان کا ٹریڈ مارک بن چکے تھے۔ واسع چودھری کہتے ہیں کہ میں اتنا قریب سے طارق عزیز صاحب کو دیکھ کر متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکا۔ طارق عزیز صاحب حب الوطنی سے سرشار وہ شخصیت تھے کہ جن کے الفاظ ہمیشہ اخلاص اور محبت کا درس دیتے تھے۔ طارق عزیز جیسی شخصیات صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے عنوان، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔